بھئی ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے اور سارے جسم کو اچھی طرح دھویا جائے تو غسل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج بہت سے لوگ غسل کرتے ہیں لیکن افسوس زیادہ تر کو معلوم نہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں اور تلاوتیں اکثر یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم کو اچھی طرح دھونا، غسل ہو جاتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں یہ فرض طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے، پھر شرمگاہ کو دھویا جائے اور اس جگہ کو دھویا جائے جہاں پہ گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس جگہ کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اس کے بعد وضو کیا جائے جس طرح ہم نماز میں وضو کرتے ہیں، پھر 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالا جائے، پھر 3 مرتبہ دائیں جانب پانی ڈالا جائے، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب پانی ڈالا جائے۔ اس طرح سارے جسم کو دھویا جائے کہ کوئی بھی جگہ ہمارے جسم کی خشک نہ رہے۔ یاد رکھیں کہ ایک بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ گئی تو ہمارا جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پہ جو ایک سب سے بڑی غلطی بتانے لگا ہوں اور احتیاط بتانے لگا ہوں، وہ قابل توجہ اور قابل غور بات ہے۔ ہم جب غسل کرتے ہیں تو صرف اپنے سارے جسم پہ پانی بہا دیتے ہیں، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کو خاص طور پر دھونا ضروری ہے۔ جس طرح جو اعضاء ملے ہوتے ہیں، جس طرح ہونٹ ہیں، پلکیں ہیں یا بغلیں ہیں، ان میں اچھی طرح پانی بہانا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ کان کی جو اندرلا حصہ ہے، اس میں انگلی ڈال کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھویا جائے، تر کیا جائے۔ اس کے بعد ناف والی جگہ ہے، یہ جگہ ایسی ہیں کہ ان پر خود بخود پانی نہیں پہنچتا، بلکہ خود ان تک پانی پہنچایا جائے تب یہ جا کے تر ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی بھی جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔